So why would someone risk their life to climb the mountain K2? یہ سوال اس وقت میرے ذہن میں آیا جب 2019 میں محمد علی ستپارہ K2 کلائم کرتے ہوئے ایک انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر 8 میں سے ایک بندہ مر جاتا ہے، پر یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ اپنی زندگی سے یہ سوال کریں کہ اس زندگی کے بعد کیا ہونا ہے یا اس زندگی سے پہلے کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے پہاڑوں کے درمیان موجود اس گاؤں کے اس بچے کو اپنے ذہن میں لائیں۔ گلگت بلتستان کے اس گاؤں کا تصور کریں کہ جہاں پہ محمد علی ستپارہ پیدا ہوا، اور وہ روزانہ صبح اٹھ کے اگر اس پہاڑ کو دیکھتا جو اس کے سامنے کھڑا ہے، تو وہ صرف ایک پہاڑ نہیں تھا بلکہ اس کے سامنے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ کیا میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ سکتا ہوں، اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ کیا ہے، اور اگر کبھی میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا۔ ویسے ہی جیسے انسان نے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے یہ سوال اٹھایا کہ کیا میں بھی اڑ سکتا ہوں، اور پھر اس نے کوشش کی، اڑنے کی۔ بہت سارے لوگ گرتے گئے، ناکام ہوئے، لیکن انسان نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ یوں ہر نئی چیز کا سوال، ہر نئی منزل اور ہر نئی کوشش یہ انسان کے لیے بہت سارے نئے امکانات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماڈرن سائنس، اسٹیٹسٹکس اور اس طرح کے بہت سارے علوم وہ بیسیکلی رسک کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رسک ہمیشہ نمبرز کی فارم میں نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس ارادے کی فارم میں ہو، یہ اس کوشش کی فارم میں ہو، یا اس منزل کی سوچ کی فارم میں ہو۔ اور کچھ کوششیں رسک کے باوجود بھی چلتی رہتی ہیں۔ کیونکہ سوال اتنا گہرا اور پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود آپ کو مجبور کرتا ہے آگے بڑھنے پہ، اور جب ہم کسی سوال کو روک نہیں پاتے تو نیچرلی ہم اس سوال کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ منصوبے بنتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، اور کبھی ناکامی اور کبھی کامیابی۔ اس لیے کہانیوں کے اختتام کے ساتھ ساتھ وہاں پیدا ہونے والے بہت سارے سوالات بھی کئی مرتبہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے آپ کسی مووی کو دیکھنے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ جو ایکٹ اس ایکٹر نے کیا ہے وہ صحیح تھا یا غلط، اور اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا، اور بہت سارے ایسے سوالات۔